کہ جو ہر قسم کے تفرقے سے، سیاسی اختلاف سے بالاتر ہے. آپ لوگوں کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے، اور ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی سیاسی تنازع کے شکار نہ ہوں. تو پہلے میری تنقید اس بنیاد پہ تھی. پھر جب اب اس سلسلے میں آپ لوگوں نے ایک نمونے کے طور پر آپ نے اور پرائم منسٹر نے ہاتھ نہیں ملایا اور ایک ترغیب کا اور نیکی کا کام کیا، تو میں نے جس طرح پہلے تنقید کی تھی اسی طرح اس کی ستائش کی، آپ کے اقدام کی بھی اور پرائم منسٹر کے اقدام کی بھی. اور میں خود بھی آج کل ان پہ تنقید سے گریز کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہے. لیکن پچھلے دنوں جو آپ کی دعا اور اس میں پرائم منسٹر کے بارے میں کچھ خیالات تھے، تو اس پہ کچھ لوگوں کی طرف سے بڑی تنقید ہو رہی ہے اور آپ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کی اپنی رائے ہے، اگر آپ اس حوالے سے اپنے چاہنے والوں کے سامنے کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی، نہیں تو میں اس موضوع کو آگے نہیں چھیڑوں گا. ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں اور ایک آیت. جی. ہم بطور امت مزاج امت اور مقصد امت بھول چکے ہیں. سیاسی لحاظ سے بھی گروہ ہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی گروہ ہیں، اور سیاسی لوگ آپس میں نفرت کریں تو دنیا دار ہیں، یا کہہ لو کہ دین کا نہیں پتہ. لیکن جب جس دیش میں علماء ایک دوسرے سے اتنی نفرت کریں، بغض رکھیں، ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں، تو وہاں میری فریاد کون سنے گا؟ مزاج امت، مزاج شریعت، مقصد امت. جی. مزاج شریعت نرمی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کے سینٹر میں آتا ہے، حد درجے کی نرمی. وَلْيَتَلَطَّفْ مبالغے کا صیغہ ہے. اس سے میں نے یہ ایک چیز اخذ کی کہ ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ بہت اہم ہوتا ہے، وہ جو پوری مشینری کو بیلنس کر کے چلتا ہے. جب وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ساری مشینری آؤٹ ہو جاتی ہے. تو مزاج امت نرمی ہے، اور مقصد امت اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو اب میں تلمبہ میں بیٹھا ہوں. یہاں سن 1818 میں رنجیت سنگھ نے طوائفوں کا اڈہ قائم کیا تھا. جب اس نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان شہید ہوئے تھے اپنے 5 بیٹوں سمیت، اور اس نے 3 بازار حسن بنائے. ملتان، کیروڑ پکا اور میرا ہوم یہ ٹاؤن ہے مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، تلمبہ. تو اب 202 سال ہو گئے اس بازار کو. پچھلے 10 سال مجھے خیال آیا 10 سال پہلے کہ یہ اتنے قریب رہنے والی بچیاں ہیں، مجھے کبھی ان کا خیال ہی نہیں آیا کہ ان کو بھی اللہ کا پیغام سناؤں. تو میں تو ان کے محلے میں پہنچ گیا، اور کرتے کرتے آج 10 سال کے بعد کا رزلٹ یہ ہے کہ ہر سال اس بازار سے 70 سے 80 لڑکیاں جاتی تھیں دبئی فنکشن کرنے کے لیے، اور ساری ہی ہر قسم کی آلودگی کے لیے. پچھلے سال صرف 10 لڑکیاں گئی ہیں، اور انہوں نے بھی واپس آ کر ہمیں معافی کا خط لکھا. میں نے کیا کیا؟ میں نے سب کو جمع کیا. میں نے کہا تم میری بیٹیاں ہو، میں تمہارا باپ ہوں. یہ جو بڑی ہیں یہ میری بہنیں ہیں. سلیم بھائی آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے نکلے. میں اپنی زبان میں بتاتا ہوں، کہنے کہ میاں صاحب سانو تو ساڑھے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تو تسی سانو بیٹی آکھی جاندے ہو. ان کے ایسے آنسو نکلنے لگے. تو میں ان پر اپنے دوستوں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، اور 40 لاکھ مہینہ میں وہاں اس محلے میں خرچ کرتا ہوں. ان کے میں نے وظیفے لگائے ہیں، ان کے لیے ڈسپینسری بنائی ہے، ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے دوستوں کو متوجہ کر کے. اب میں تو طوائفوں کے پاس بھی جاتا ہوں کہ چونکہ میں ہوں اللہ کے نبی کی آخری امت، آخری رسول کا ایک فرد، اور میرے ذمہ ہے پیغام حق پہنچانا اور سب کے لیے دعا کرنا. میرے نبی
کو پتہ ہے کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، آپ اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں جانتا ہے ایمان نہیں لائے گا، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ذرا قول لہ قول لینا، نرم بات کرنا، شدید بات نہ کرنا۔ تو امت اپنا مزاج بھول چکی ہے کہ ہمیں تو جانا ہے ہر ایک کے دروازے پر اور دعا کرنی ہے سب کے لیے۔ عمران خان تو سب سے زیادہ حقدار ہے دعا کا کہ اس وقت وہ حاکم وقت ہے، اس کی غلطی پورے ملک کو ڈبو دے گی، اس کا صحیح قدم پورے ملک کو باہر لے آئے گا۔ اور آپ کو میں دیانتاً بتا رہا ہوں، لوگوں کے اعتراض کے ڈر سے نہیں، جو جس وقت میں حکمران تھا میں نے اس کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعائیں کی ہیں۔ اب وہ دعائیں تو ٹی وی پہ نہیں آ رہی تھیں، تو نون لیگ والے کہنے لگے نواز شریف کی خدمات بھول گیا، اور خیر میں جماعتوں کے نام نہیں لیتا، ویسے میرے منہ سے یعنی آپ نے نکل اسی طرح گیا۔ کی دعائیں دوسری نواز کو شریف صاحب، زرداری صاحب، مشرف سب کے لیے کی؟ زرداری صاحب کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں، آپ یقین مانے میں نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر جس سال بے نظیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ ہوا، اس کے بعد میں گیا تھا کراچی، میں وہاں سے چلا اور گڑی حبیب اللہ پہنچا ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے۔ اب یہ کون سا ٹی وی اس کو کوریج دے رہا تھا؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب سے ہماری کالج لائف کی محبت تھی، لیکن وہ بھول بھلائیاں تھی، اصل تو میں گیا تھا بے نظیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ پھر میں نے بھٹو صاحب اور ان کے پورے خاندان، وہاں میں نے سب کی قبر، ایک ایک کی قبر پر جا کر میں نے فاتحہ پڑھا۔ میں سیاست میں تو میں ہوں نہیں، اور ہمارے عوام اتنے کچی عقل کے ہیں، اتنے کچی عقل کے ہیں کہ کس سے تشبیہ دوں میری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، میں تبلیغی جماعت میں ہوں، میں اسی کے ساتھ ہوں۔ ابھی پرسوں میں نے ایک پوسٹ پڑھی، ایک دینی جماعت والوں کی طرف سے اعلان، مولانا طارق جمیل کو عمران کی حمایت کی سزا میں ریمانڈ سے نکال دیا گیا۔ تبلیغ والے تو کسی کو نہیں نکالتے۔ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کر لی، تو لوگوں نے کہا حضرت اس کو نکالیں، یہ چور ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تم اپنے جیب کی حفاظت کرو، میں تو بیٹھا ہی چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہوں۔ نہیں تو میرا اللہ کے فضل سے تبلیغ سے ہاں فرمائیے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کا اظہار ہے، اور اسی لیے ہم سب اس معاملے میں حساس واقع ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس پاکستان میں ایسی شخصیات بدقسمتی سے بہت کم ہو گئی ہیں جس کو سب اپنا سمجھے، تو اس لیے جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو سب لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ متنازع نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے کسی کے لیے، دیکھنا کسی کے لیے سلیم بھائی دعا کرنا یہ کوئی متنازع ہونا ہے؟ نہیں بالکل، دعا کسی کے لیے دعا کرنا، ہاں دعا میں نے تو ان سارے حکمرانوں کے لیے دعا کی، سب سے ملا ہوں، سب نے محبت کی، جو کہ میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے۔ باقی وہ بددیانت ہے، دیانتدار ہے، وہ حساب اللہ نے لینا ہے، میں نے تو نہیں لینا۔ تو لہٰذا میں اپنی پازیٹیو سوچ رکھتا ہوں، نیگیٹو بننے نہیں دیتا۔ جی اور بالکل، ایک حدیث سنا دوں آپ کو اگر ٹائم ہو تو۔ ارشاد آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت عظیم الشان سنت ہے، اور اس میں تمہیں تھکنا پڑے گا، کھپنا پڑے گا، زور لگانا پڑے گا، آسان نہیں ہے اسے کرنا۔ یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، الفاظ سے جو ایک معنی نکل رہا ہے ایک عربیت کے لحاظ سے، اس میں جو خفیہ پیغام ہے وہ بتا رہا ہوں کہ میرے بیٹے انس میری ایک سنت ہے اور زور لگے گا۔ یہ میرے نبی کے الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ سے میں نے یہ مطلب اخذ کیا ہے، آسان نہیں، مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں سب سے اپنے دل کو صاف کر لے، کیونکہ میرا نبی رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جی پھر فرمایا کہ اس کا پتہ تمہیں کیا ملے گا؟ اس کا تمہیں یہ ملے گا کہ تم جنت میں میرے پڑوسی ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، تو میں سب سے اپنا دل صاف کرتا ہوں، صاف رکھتا ہوں۔ یہ
پچھلے دنوں آزادی مارچ میں کتنی مجھے گالیاں پڑیں، اللہ کا فضل ہے میرا دل بالکل صاف ہے، ایک رائی کے برابر میرے دل میں کچھ نہیں ہے۔